السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رحیلہ خان کا ناول شروع کرتے ہیں، میری عاشقی تم ہی ہو۔ مما آج آپ کا بھانجا ملا تھا۔ وہ بیگ ٹیبل پر رکھے آرام دہ انداز میں صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھی بولی تو ذہن کے دریچوں پر اس کے رعب و انداز نے جیسے گھر کر لیا تھا۔ کیا کہا؟ کون؟ سمیرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کہ داؤد کے علاوہ تو اس کا کوئی بھانجا نہ تھا۔ آپ کا بھانجا داؤد؟ وہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگا، رامین نے آنکھیں میچ کر کہا، ساتھ ہی اپنی ناپسندیدگی سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں، تمہیں کہاں مل گیا وہ؟ اور ایسی کیا برائی نظر آئی اس میں؟ سمیرہ سیدھی ہو کر بیٹھی پوچھنے لگی۔ وہ ادھر ہی پاکستان ہے، شاپنگ مال کے پارکنگ میں ملا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور سلام کیا تو اس نے الٹا رعب جھاڑا اور کہا کہ میں تمہارا کزن ہوں، بھائی نہیں، اور اس طرح کا لباس کیوں پہنا ہے، اور یہ کہ آج کے بعد مجھے اکیلی نظر نہ آؤ۔ وہ بہت روڈ ہے مما۔ رامین نے اپنی درد بھری داستان سنا کر منہ بسور کر بولی تو سب کچھ سمجھتے سمیرہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا، میں اس کے کان کھینچتی ہوں، تم جاؤ آرام کرو، اس کی ماں نے اس کی اتری صورت دیکھ کر کہا تو رامین سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیگ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تو سمیرہ نے فوراً سے اپنے بھانجے کو واٹس ایپ کیا، بڑی دھونس جما رہے ہو میری بیٹی پہ۔ تو دوسری جانب سے فوراً سین ہوا تھا، آپ کی بیٹی میری ہونے والی بیوی ہے آنی جان۔ مقابل نے فوراً سے میسج کیا تھا، میری بیٹی کو اچھا نہیں لگا، نہ لگے پر میں اسے اب اکیلا نہیں دیکھ سکتا، اب آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ وہ اثر لیے بنا بولا، میں اپنی بیٹی نہ دوں تو؟ سمیرہ نے مصنوعی غصہ بھرا پیغام بھیجا، تو میں اٹھا کر لے جاؤں گا کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، تم دیکھنا تو صحیح میری بیٹی کی جانب۔ سمیرہ بیگم نے ذرا سا ڈانٹا، آنی جان آپ نہیں چاہتی کہ آپ نانی بنیں؟ مقابل نے مسکراہٹ دبائے پیغام بھیجا، تمیز تو ہے نہیں مفٹ کہیں کا، وہ غصے سے بولی۔ شکریہ، کل آتا ہوں میں، داؤد نے ہنوز انداز میں کہا۔ اوکے، تو سمیرہ بیگم مسکرا کر اپنی بہن کو کال ملانے لگی۔ فیصل صاحب، آپ ساری فائلز لے آئیں اور جو وصولیاں ہوئی ہیں ان کی بھی تمام ڈیٹیل دیں مجھے، وہ اپنے آفس میں آتی اپنے ملازم سے بولی، جبکہ فضل آج اس کی اچانک یہاں دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ شازیں تو ہر اتوار کی اتوار آتی تھی اور معمولی سی معلومات لے کر اور سرسری سی فائلز دیکھ کر چلی جاتی تھی، مگر آج اس کے ارادے جیسے پورے آفس الٹ پلٹ کر دیکھنے کے تھے۔ اس کارخانے میں جہاں برف کے بلاکس بنتے تھے وہیں گوشت، سبزیاں اور باہر بھیجے جانے والے تمام پھل اور سبزیاں اسٹور ہوتی تھیں۔ فاطمہ بیگم شازے کی دادی نے ساری ذمہ داری فضل کو دے رکھی تھی اور اتنے سالوں سے فضل صاحب خود ہاتھ صاف کر رہا تھا، جبکہ انہیں اتنی سی رقم دیتا تھا جن میں ان کا گزر بسر آرام سکون سے ہو جاتا تھا، مگر کارخانے کی آمدنی کا 60% وہ خود رکھتا تھا، جس سے ان دونوں دادی پوتی کو انجان رکھا ہوا تھا۔ وہ خود کو کارخانے کا مالک سمجھ بیٹھا تھا۔ پچھلے چند ملازمین جو کہ شازے کے دادا کے وفادار تھے ان کو نکال کر اس نے اپنے ملازم رکھ لیے تھے اور ان سب کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگا تھا۔ جتنا اس کے کارخانے کا نام اور آمدنی تھی اس نے تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنی تھی، مگر فصل آئے روز کوئی نہ کوئی خرابی کا ڈرامہ کر کے کافی مال اور پیسے چرا رہا تھا،
مگر 2 دن پہلے ہی شازے کو کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ فصل کے بارے میں اسی آدمی نے بتایا تھا۔ وہ آدمی بھی پہلے فصل سے ملا ہوا تھا، مگر پھر اسے رقم کم ملنے پر اس نے تمام تر بات شازے کو گوشگوار کر دی تھی، اور موقع پا کر جب کینٹر لگے ہوئے تھے کہ شازے بھی عین اسی وقت وہاں پہنچائی تھی۔ میڈم ابھی کچھ وصلیات رہتی ہیں، آپ اتوار کو آتی ہیں، اس لیے میں بھی ابھی سائٹ نہیں گیا، وہ ہڑبڑا کر بہانہ گڑھتا ہوا بولا۔ جتنی ہو گئی ہے ان کی رسید تو دو گے، جتنی ہو گئی ہے ان کی رسید تو ہوں گی، وہ لے آئیں۔ شازے اس پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر بولی تو وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا۔ یہ اس طرح اچانک کیوں آئی ہے، کہیں اسے شک تو نہیں پڑ گیا؟ وہ ہڑبڑایا اور تمام فائلز اٹھا کر اس کے آفس میں لے آیا۔ شازے باریک بینی سے تمام حساب کتاب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا فضل صاحب، اس ہفتے کوئی مشین خراب نہیں ہوئی، مگر آپ نے یہاں سے چیک پیمنٹ کی ہوئی ہے، اور سبزیاں گوشت کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ فضل صاحب، آپ نے اگر پرووائڈ کیے ہیں اور یہاں آپ نے خرابی لکھی ہے، وہ سب دیکھ کر فائلز ٹیبل پر پٹکتی اپنی جگہ سے اٹھ کر چلائی۔ میڈم مشین خراب ہوئی تھی، وہ لب تر کرتا ہوا بولا۔ شٹ اپ، نہیں ہوئی، میں سب سے پوچھ چکی ہوں، آپ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے یہاں تو لکھ دیا، مگر اپنے ورکرز کو ابھی گائیڈ کرنا بھول گئے۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں اتوار کو آؤں گی تو اس سے پہلے آپ انہیں کر لیں گے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ نے ہمیں ہی لوٹا، جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ وہ گرج رہی تھی، غصے کی شدت سے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں میڈم۔ شٹ اپ، اتنے سالوں سے ہمیں لوٹتے رہے، آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آیا؟ اور ابھی بھی آپ کے چہرے پر ندامت کی پرچھائی تک نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیسے چاہیے تھے تو ہم سے لے لیتے، مگر آپ کی نیت میں تو فطور تھا۔ نکل جائیں اس آفس سے اور اس کارخانے سے۔ جتنا آپ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے تھے پہنچا دیا ہے، وہ شدید غصے میں بولی۔ مجھے معاف کر دیں میڈم، اتنے سالوں سے میں نے آپ کے کارخانے کو چلایا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، مجھ سے غلطی ہوئی، اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ فصل پیسوں کے آنے کا ذریعہ بند ہوتا دیکھ شازے کے آگے منت سماجی پر اتر آیا تھا۔ آپ کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا، اب آپ نکل جائیں ورنہ مجبوراً مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولی تو فصل مٹھیاں بھیج کر کمرے سے نکل آیا، جبکہ شازے سر پکڑ کر کرسی پر ڈہ سی گئی۔ میں اس کارخانے کو نہیں چھوڑ سکتا میڈم، پر آپ کو ضرور چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اس آفس کو گھور کر دماغ میں تانے بانے بنتا بڑبڑاتا ہوا اور جیب سے فون نکال کر باہر کی جانب بڑھا۔ گھر کے سارے مرد حضرات مردان خانے میں تھے کہ زوار کے خاص آدمی کی موت پر ان کے جاننے والے اور رشتہ دار تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ زوار کا غصے سے برا حال تھا، اور اس دوران وہ ایک بار گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں فریش ہو کر ماں اور خالہ سے ملتا واپس چلا گیا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی ماہ رخ کے جانب نہ دیکھا تھا، اور ماہ رخ تو ویسے ہی اس کی لہو رنگ آنکھوں سے ڈری ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی جلدی ہی منظر سے غائب ہوئی تھی، اور زوار نے اس کو جاتا دیکھ سرد نظروں سے گھورا تھا۔ اس وقت اسے ماہ رخ کی ضرورت تھی، اس کی تسلی کی ضرورت تھی، اور وہ تھی کہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی، اور زوار نے بامشکل خود پر کنٹرول کیے بعد میں اس سے نمٹنے کا سوچا ہوا تھا۔
جبکہ ماہ رخ اس کے اسی ٹون میں آنے سے پہلے پہل وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ماں ندرت سے بات بھی کی تھی، پر ندرت نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا ہوا تھا۔ وہ رات کے 8 بجے سکندر ولا آیا تھا، مگر وہاں داؤد کو اپنے سسر کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کا خلق تک کڑوا ہوا تھا۔ سمرین بیگم کے بار بار اصرار پر وہ کچھ دیر کے لیے وہاں ٹک گیا تھا، مگر کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی سلگتی نگاہیں داؤد پر جمی ہوئی تھی، جو اس کے بیٹے ہادی کو گود میں اٹھائے اس کے ناز نخرے اٹھاتا شاہ ویز کو سلگا گیا تھا، جبکہ اس کا پارا مزید ہائی ناجش کی غیر موجودگی میں محسوس کر کے ہوا تھا، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے نہ جانے کہاں چھپی ہوئی تھی۔ برخوردار کس بات کا غصہ ہے؟ سکندر خان نے پوچھا۔ آپ خود کی طرح مجھے سمجھ رہے ہیں، مجھے غصہ نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا انتظار کر رہا ہوں، شاہ ویز یہاں وہاں دیکھتا اسی کے انداز میں بولا۔ اسے آج یہیں چھوڑ دو، بہتر ہے تم بھی رہ جاؤ، گپ شپ کریں گے، معان داؤد نے کہا۔ تو شاہ ویز نے جن نظروں سے گھورا، اسے لگا کہ وہ ابھی اس کا قتل کرنے سے درگہ نہیں کرے گا۔ تم سے گپ شپ میں مجھے کوئی شوق نہیں ہے، یہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کر لوں گا، شاہ ویز نے اس پر جتایا تو داؤد نے منہ بسورا۔ یہ بیوی والا ہے، آپ بھی بیوی والے ہیں، تو ہم کنواروں کا بھی کچھ سوچ لیں۔ تو جل بھن کر اس نے اپنے اور زرگام کا نام لیا، جو شام سے ہی گھر سے غائب تھا، اور سکندر صاحب اس پر اچھے خاصے تپے ہوئے تھے۔ اب ہماری کوئی اور بیٹی ہوتی تو تمہیں دے دیتے، کیونکہ تم میں وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو ایک اچھے داماد میں ہوتی ہے، سکندر خان نے شاہ ویز کو سنانے کے واسطے کہا، تو وہ ناجش کو آتا دیکھ سر جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلیں، اس نے بغیر یہاں وہاں دیکھے اپنی بیوی سے پوچھا، جو سفید اور گلابی امتزاج کے سوٹ میں بے پناہ پیاری لگ رہی تھی، پر وہ کھانا۔ ناجش نے اس کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ گھر جا کر کھائیں گے، شاہ ویز نے عام سے انداز میں کہا۔ یار تم میری کزن کو آج کے دن تو یہیں چھوڑ دو، داؤد بیچ میں ٹپک پڑا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، میں تمہاری بہن کو آدھے سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا، شاہ ویز نے سخت انداز میں اسے ڈانٹتے کہا، تو وہ خجل سا ہوا، جبکہ سکندر خان اور اس کی بیوی نے مسکراہٹ دبائی، تو ناجش نے اسے ہلکا سا گھورا۔ بیٹا کھانا بنایا ہے، ناجش نے، وہ کھا لے پھر آپ لوگ چلے جانا، سمرین بیگم فوراً سے بولی، تو شاہ ویز نے ناجش کو دیکھا، جو آس بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چاہ نہ چاہ وہ مان گیا، اور ناجش کو اپنے بازوؤں کے حلیے میں لیے ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھا، تو پیچھے وہ سب بھی اپنی موڑی داماد کے مان جانے پر مسکراتے اپنی جگہوں سے اٹھے ٹیبل کی طرف آئے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ شاہ ویز کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا داؤد کی موجودگی میں رکنے کا، مگر صرف ناجش کے لیے وہ لب پیوست کیے جبڑے بھیجے غصے پر پہرے بیٹھائے ہوئے تھا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا ناجش کا انتظار کر رہا تھا، جو کمرے سے اپنا بیگ اور چادر لینے گئی تھی، جبکہ اس دوران شاہ ویز ان سب کو مکمل اگنور کیے ہادی سے باتیں کر رہا تھا، اور ہادی بھی اپنے باپ کی گردن کے گرد حصار باندھے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا بہت پیارا لگ رہا تھا، کہ اس کی باتیں سن کر شاہ ویز نے بے ساختہ لب اس کے گال پر رکھے۔ بابا آپ کی داڑھی، ہادی نے معصوم انداز میں کہا، تو شاہ ویز نے مسکراہٹ دبائی، اب کی بار داڑھی رگڑی تو ہادی کی چیخ نکلی، نو بابا۔
بابا کی جان، تم دونوں ماں بیٹے کو میری داڑھی اچھی نہیں لگتی، وہ بڑبڑایا کہ جبھی ناجش اس کی طرف آئی۔ چلیں، میں تو کب سے ویٹ کر رہا ہوں، وہ سرد انداز میں بولا۔ تو معاملے کی نزاکت سمجھتے ناجش ہادی کو اس سے لیے فوراً سے گاڑی میں آ کر بیٹھی تو شاہ ویز اپنی ساس کے آگے سر جھکا کر پیار لیتا سکندر صاحب کو زبان سے ہی اللہ حافظ کہہ کر داؤد کی جانب دیکھے بنا گاڑی میں جا بیٹھا اور زن سے گاڑی اسٹارٹ کرتے سکندر ولا کے گیٹ کے ڈرائیو وے پہ منتقل کی تھی۔ اسے شام سے رات ہو گئی تھی۔ فصل کی ہیرا پھیری کو دیکھتے اور تمام فائلز ریڈ کر کے اسے اس شخص پر بہت غصہ تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ اپنے ورکر سے 2 ٹوک بات کرتی ساری فائلز اٹھائے اپنی گاڑی کے جانب آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب سے وہ ڈیلی اپنے آفس آیا کرے گی۔ انہی سوچوں میں الجھے اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی تو گیٹ کے راستے سے باہر نکلے سڑک پر ڈالی۔ شازے اس آدمی کے بارے میں سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی جس نے ان کا اتنا نقصان کر ڈالا تھا اور پھر شرافت کا لبادہ بھی اوڑھے رکھا تھا۔ اسے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ جب سنسان سڑک پر اس کی گاڑی کے آگے 2 ٹائر ایک دم سے ہی پھٹے تھے اور گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے شازے کا سر اسٹیئرنگ پر لگنے سے محفوظ رہا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور گاڑی دیکھ کر اس نے غصے سے مٹھیاں کس لی۔ یہ بھی اب ہونا تھا، وہ بڑبڑائی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے فون پر نمبر ملایا۔ وہ اپنے کارخانے کے اس ملازم کو کال کر رہی تھی جس نے اسے فضل کے بارے میں بتایا تھا، مگر وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے نمبر ملاتی کہ دادی کی کال آنے لگی۔ کہاں ہو تم بیٹا، بہت دیر ہو گئی ہے، ان کی پریشان آواز آئی تھی۔ میں گھر آ کر بتاتی ہوں دادی، اس فضل نے ہمارے ساتھ بہت کھیل کھیلا ہے، میں راستے میں ہوں، گاڑی کے دونوں ٹائر پنچر ہو گئے ہیں۔ شازے میری گڑیا، خیال سے مجھے تیری فکر ہو رہی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کوئی لفٹ لے کر آ جاتی ہوں، شازے نے کہا کہ جبھی اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اوکے دادی، میں آ کر بات کرتی ہوں، اس نے جلدی سے کہہ کر کال بند کی اور پھرتی سے مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے 2 گنڈے کے ساتھ فضل کو کھڑا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تم، یہ کیا حرکت ہے، وہ ایک دم سے چلائی تھی۔ ابھی حرکت کی نہیں ہے، اب ہوگی میڈم۔ تم کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اس طرح بے غیرت کر کے اور میری آمدنی کا ذریعہ چھین کر نکال دو گی تو میں تمہیں بخش دوں گا؟ تمہیں تو آج میں جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ وحشت زدہ بولا تھا کہ شازے کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پکڑ لو اس حرام زادی کو، وہ ان گنڈوں سے بولا جنہوں نے پل میں ہی شازے کو دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، یہ تم اچھا نہیں کر رہے فضل، ایک پر ایک گناہ کر رہے ہو، تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی، وہ ان گنڈوں سے خود کو چھڑواتی بولی جو اسے بازوؤں سے دبوچے سڑک کی دائیں طرف درخت کے پیچھے لے جا رہے تھے۔ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلنے دیتی تو ٹھیک تھا، اب بھگت سالی، وہ تمسخر سے بولا تھا۔ کتے کی نسل، تیرے گھر میں ماں بہن ہوگی، ان کی عزت کو سوچ کر چھوڑ دے مجھے، وہ ان کی گرفت میں پھنسی چھٹپٹائی تھی۔ وہ قابل عزت اور احترام ہے، پر تم جیسی تو ہماری پیاس بجھانے کے لیے ہو، فصل اپنی اصلیت پہ آتا گندا اگلتا ہوا بولا تھا کہ شازے نے ایک دم سے اس کے منہ پر تھوکا۔
تیری بیٹی ایسے لوگوں کے لطف کا سامان بنے گی، بس ذات شخص وہ فنگاری تھی۔ تیری تو سالی جب بھی برداشت نہ کر پاتے اس نے شازے کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ لے جاؤ اسے اور بوٹی بوٹی نوچ ڈالو اس کی، وہ گرجا تھا۔ اس کی زبان تو ہم ایسے بند کریں گے کہ حشر میں بھی نہیں کھلے گی۔ ایک گنڈا اس کے وجود سے چادر کھینچ کر دور پھینکتا بولا تو شازے نے شدت سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جبھی اس آدمی نے اسے درخت کے پیچھے دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، ایک تیز رفتار گاڑی کو آتا دیکھ کر وہ تینوں اس کے قریب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تیز رفتار فراٹے بھرتی ایک سیاہ گاڑی ایک جھٹکے سے شازے کی گاڑی کے قریب آ کر رکی تھی، تو موقع پا کر شازے نے منہ پر ہاتھ ہونے کے باعث پتھر اٹھا کر اس کے جانب پھینکا تھا کہ اس کے پیچھے بیٹھے شخص نے بے دردی سے اس کے بال مٹھی میں دبوچے تھے۔ گاڑی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اندر بیٹھے شخص کو نہ دیکھ پائے تھے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد وہ گاڑی آگے بڑھ گئی، تو گاڑی آگے جاتے ہی اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو شازے نے ہاتھ میں پکڑا پتھر بری طرح اس ظالم شخص کے سر پر دے مارا۔ کوئی ہے، بچاؤ پلیز بچاؤ، وہ ان کی گرفت سے نکلتی سڑک کی جانب بھاگتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے وجود پر دوپٹے کا نام و نشان نہ تھا اور پونی میں جکڑے بال بھی کھل کر پشت پر بکھر سے گئے تھے۔ سلیپر جوتی میں وہ بمشکل بھاگ رہی تھی۔ اے پکڑ اس کو، فصل ان دونوں پر دھاڑا تھا اور وہ اس کے پیچھے لپک پڑے تھے۔ بچاؤ، کوئی سن رہا ہے، پلیز بچاؤ، وہ بار بار پیچھے دیکھتی آگے بھاگ رہی تھی، پر جلد ہی ان لوگوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ آج تجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے ہمارے، وہ تینوں قہقہ لگا کر اس کی بے بسی کا مذاق بنانے لگے تھے، جبکہ شازے خوف زدہ سی ان درندوں میں خود کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ حافظ۔